بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں ایسا ہی نہیں بھیج دیا کہ اپنی منمانی زندگی گزاری جائے، اپنی سمجھ اور بوجھ کے اعتبار سے یہاں پر زندگی گزاری جائے اور اپنے آپ کو کسی کا پابند نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ہم کو کھلا نہیں چھوڑا ہے جیسے کہ جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ صبح ہوتی ہے جنگل میں جا کر اپنے اپنے طور پر جاؤ اور جا کر چارہ چر لو، کھا لو اور پی لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ صبح کے وقت گھروں سے مرغیوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر دانہ چگو اور جا کر وہاں پر اپنا پیٹ بھر لو اور شام میں گھر کو واپس آ جانا، وہ اس کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے کچھ دانہ، کچھ گیہوں، جوار، یہ جو بھی ان کی غذا ہوتی ہے انہیں تھوڑا سا ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ دن بھر جاتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور جیسے جیسے شام ہونے لگتی ہے ان کو بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، اب ہم کو اپنے ٹھکانے پر، اپنی جگہ پر لوٹ کر آ جانا چاہیے۔ کبھی کسی وجہ سے کوئی جانور یا کوئی مرغی اگر آنے میں دیر اگر ہو جائے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کافی دیر سے مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد وہ جانور یا مرغی وغیرہ وہ ہم کو اپنے دروازے پر ہم کو ملتے ہیں، تو ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کورس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ہدایات نہیں ہے، ان کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چونکہ ان کی زندگی اتنی ہے دنیا کے اندر، کھانا پینا اور جس مقصد سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا، یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے، کہ انسانوں کے فائدے کے لیے ان سے جو چیز برآمد ہوگی، مثلا مرغیوں سے انڈے وغیرہ ہے، جانوروں سے دودھ ہے، یہ اسی طریقے سے ان سے وزن اٹھانے کا کام ہے، یہ سواری کا کام ہے۔ اب یہ وہ کام کر لے کے اتنا کر لینے کے بعد جتنی ان کی زندگی ہے، اب اس کے بعد دنیا سے وہ چلے جائیں گے۔ ان کے لیے وہاں پر آخرت میں کسی قسم کا ویسا حساب کتاب نہیں جیسا کہ انسان اور جنات کے لیے ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسانوں کو اللہ رب العزت نے مکلف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پابند کیا ہے
جانوروں کا، چرندوں کا، پرندوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ان کے بچے جب ہوتے ہیں جانوروں کے، مثلا بکری ہے، بھینس ہے، دیگر جانور ہیں جو چرتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو پرندے فضاؤں میں جو اڑتے ہیں، یا مرغیاں وغیرہ ہے، کچھ دنوں تک وہ ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ تو سب ایک دوسرے کے رہتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ان سے وہ چیز ماں اور بیٹے کا رشتہ وہ بھلا دیا جاتا ہے، اب وہ مل جل کر رہتے ہیں وہ اس طریقے سے۔ لیکن انسانوں کے اندر یہ ہے کہ کون کس کے والد، کون کس کا بھائی، بھتیجا، بھانجا، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اپنے نسب کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داری کو یاد رکھو۔ آپ نے فرمایا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السلام، تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کر سکو۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے والدہ کے اتنے اتنے بہن ہیں، اتنے بھائی ہیں، ان کے یہ بچے ہیں، ان کے بچیاں ہیں، اسی طریقے ہمارے چچا ہیں اور ان کے یہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ داری جو دور تک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ رشتہ داریاں ہم کو یاد رہنا چاہیے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کو یاد رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر ہم اور اسی طریقے سے غم اور خوشی کے اندر شریک رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ رشتہ پھر اس کے بعد اس کے بعد ہوتے ہوتے ہم یاد ہی نہ رکھیں کسی کو، نہ ہم کو یاد رکھے نہ ہمیں کوئی یاد رکھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ فطری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو۔ ان کے پاس نہ کوئی سسرالی رشتہ دار ہے، نہ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، کوئی بھائی بہن ہے، نہ یہ بھتیجا وہ بھانجا، ایسا کوئی ان کے پاس ایسا رشتہ نہیں، چونکہ بڑے ہونے کے بعد سب اپنے اپنے طور پہ جنگل کی راہ یا درختوں پر جا جا کر وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب تک نہیں رہتا اس وقت تک اس کو چین بھی نہیں آتا۔ اب یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ہم کو ایک بڑا گھر دے دیا جائے اور کسی کے ساتھ بھی اس کے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن اگر نہ ہو، اور 5 سال کے لیے سب کو اگر ایک بڑے گھر کے اندر ڈال دیا جائے اور وہاں پر ہر قسم کا آرام ہو اور سکون ہو، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، اور اسی طریقے سے وہاں پر ہر قسم کے پھل وغیرہ موجود ہوں، مٹھائیاں موجود ہوں، لیکن کسی سے بات کرنے کے لیے اپنا کوئی بھائی بھی نہ ہو، اپنے بچے بھی اگر نہ ہو خدا نخواستہ، اپنے والدین بھی نہ ہو، اور اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بھی اگر نہ ہو، تو انسان دیوانہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ انسان رہ نہیں سکتا ہے اکیلا، بور ہو جائے گا۔ وہ تو چند گھنٹوں کے لیے ہم کہتے ہیں ارے بھائی میں اکیلا وہاں سفر کر رہا تھا، فلاں جگہ تھا، میں بہت بور ہو گیا۔ لیکن اگر 5 سال تک کے لیے اگر عالی شان مکان کے اندر اگر ہر ایک شخص کو اگر ڈال دیا اگر جائے، چاہے وہ عورتیں ہوں، ایک ایک عورت کو ایک گھر دے دیا جائے، نہ شوہر ساتھ میں، نہ والد ساتھ میں، نہ والدہ ساتھ میں، نہ بچے نہ بچیاں، کوئی ساتھ میں اگر نہ ہو، تو انسان پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، رہ نہیں سکے گا انسان۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مدنی الطبع جسے کہا جاتا ہے، یعنی مل کر رہنا، بھلے سے نا اتفاقی ہوگی، اختلاف ہوں گے، ناراضگیاں ہوں گی، اور دل میں خلش پیدا ہوگی، رنجش پیدا ہوگی، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ازالہ ہو سکتا ہے ایک لمحے کے اندر، کہ انسان سے اگر کوئی غلطی اگر ہو جائے، کہہ دے بھائی میں معافی چاہتا ہوں، بس ہو گیا معاملہ ختم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی ہونے کے بعد کہہ دے اگر میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک جملہ اگر کہہ دے تو اس کے دل میں اس شخص کے تعلق سے نرمی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے۔ تو ناراضگیاں ہو جائیں گی، نا اتفاقیاں ہو جائیں گی، خلش اور رنجش ہو جائے گی، ساس اور بہو کے درمیان ہے، سسرے داماد کے درمیان ہے، بھائی کے درمیان ہے، پڑوسیوں کے درمیان ہے، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے درمیان ہے، دو دوستوں کے درمیان ہے، کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یہ ناراضگیاں ہوتی ضرور ہیں،
لیکن جب کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اور اس کو جب احساس ہوتا ہے اور ایک بار جب وہ کہہ دیتا ہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، بس معاملہ اسی وقت رفع دفع ہو جاتا ہے، دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ناراضگی اور وہ خلش انسان کی دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، یہاں پر اب یہ بتلایا گیا کہ دیکھو تم کو دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارنا ہے، چونکہ جب دنیا کو پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک لمبا عرصہ ہونے والا ہے، گزرنے والا ہے دنیا کی زندگی۔ بھلے سے یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اس زندگی کی حیثیت ایک قطرے اور ایک سمندر کے مانند بھی نہیں ہے، سمندر کے مقابلے میں قطرہ کی کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہے، لیکن دنیا کی جو زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، چونکہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کا کوئی سرا ہے ہی نہیں، اختتام نہیں ہے، ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اب جیسا ہم کہیں گے بھائی یہ مسجد یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک یہ چہار دیواری اندر ہے، یہ یہاں سے لے کر محراب کے اندر سے لے کر وہ وضو خانے تک یا وہ دیوار تک، یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ ایک انتہا ہے لمبائی میں، چوڑائی میں، ستون کا ایک لمبائی اور چوڑائی ہوگی، یہ پنکھوں کی ہوگی، وہ ٹیوب کی ہوگی، پنکھے کی ہوگی، یہ مائک کی ہوگی، کسی بھی چیز کی لمبائی اور اسی طریقے سے ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں۔ ابتدا تو ضرور ہے، کیا ضرور ہے؟ ابتدا کا مطلب شروع۔ بڑی اچھی بات کہی ہے علامہ اقبال نے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یعنی جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور واقعتاً ہوتا ہے۔ دنیا کی جو چند روزہ جو زندگی ہے، جس کی جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، تو یہ ظاہری زندگی کا تو خاتمہ ضرور ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے خاتمہ نہیں۔ تو موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ عارضی طور پر زندگی کی شام ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہماری یہ جو عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، جس کے اندر انسان یعنی اس طریقے سے یعنی اپنے معمولات کو انجام دیتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اسی طریقے سے نکاح کرتا ہے، اسی طریقے سے عبادت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بھول چک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری جو انسان کی جو زندگی ہے، یہ عارضی اور وقتی جو انسان کی زندگی ہے، یہ اس زندگی کی شام ضرور ہے، شام ہے، لیکن جو ایک نئی زندگی جو شروع ہونے والی ہے اس کی یہ صبح ضرور ہے۔ کیا ہے اس کی یہ صبح ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ایسی زندگی کی یہ صبح ہے جو زندگی دوام والی ہے۔ دوام کے معنی ہے ہمیشہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی، وہ زندگی ہے ہماری، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہاں پر اپنے بندوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، بلا وجہ پیدا کر دیا گیا، جاؤ جا کے رہ جاؤ، آ جاؤ دنیا کے کچھ دن رہ کے آ جاؤ، چونکہ جنت سے بھجوایا گیا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو، اب اس لیے جاؤ، جا کے دنیا میں ٹہل کر آ جاؤ،
وقت گزاری کر کے آ جاؤ، چہل قدمی کر کے آ جاؤ. جیسے صبح صبح جیسے ہم وزن گھٹانے کے لیے چلے 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 چلے، کیوں؟ ڈاکٹروں نے کہہ دیا چربی بڑھ گئی، چربی بڑھ گئی، چربی بڑھ گئی. وزن گھٹانا ضروری ہے ورنہ بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. لہٰذا جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی چلے 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 چلے. کے واسطے بھائی وزن گھٹانے کا. تو وزن گھٹانے کے واسطے جانے سے بہتر ہے کہ گھر کے اندر ہی وزن گھٹایا جائے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ پاؤ روٹی کم کھانے کی، زیادہ چربی نہیں کھانے کی، زیادہ چاول نہیں کھانے کا. چاول سے وزن بڑھتا ہے، چربی سے وزن بڑھتا ہے، شکر سے وزن بڑھتا ہے. تھوڑا تھوڑا ان کو اگر گھٹا دیا اگر جائے تو اس صورت میں خود بخود اپنا وزن گھٹ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ادھر پورا یعنی اس طریقے اندر ڈالنے کا بھی بھر بھر کے، دبا دبا کے، کھندل کھندل کے، اور اس کے بعد صبح میں جانے کے. بہرحال جانا کوئی بری بات نہیں ہے، جانا چاہیے، صحت کے لیے چلنا مفید ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کر جو کیا جا رہا غلط کیا جا رہا ہے، بالکل جایا جا رہا ہے. جانا بالکل جانا چاہیے، اتنی دیر میں ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی جائے اور استغفار کیا جائے. چونکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، قرآن کریم سے بات ثابت ہے کہ انسان زمین کے جس حصے پر جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ حصہ کل قیامت کے روز وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. سورہ زلزال 30 پارے کی آیت کریمہ ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ان آیات پاک میں اللہ رب العزت نے آخرت کی منظر کشی کی ہے. کس کی منظر کشی؟ جیسے بعض مرتبہ ہم منظر کشی کریں، یہ پنکھا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ مسجد ایسی ہے، ایسی ایسی ہے. اس سورہ زلزال کے اندر زلزلہ، جھٹکا، یہ معنائیں گے اتھل پتھل اور زیر و زبر ہو جانا، یہ مطلب ہے. تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو قوت گویا عطا فرما دیں گے. اب زمین باتیں کرنے لگ جائیں گی. یومئذ تحدث اخبارها. بہرحال میں جو بتلا رہا تھا بات سے بات آ گئی تھی، جب جا رہے ہیں تو ضرور ذکر کرتے ہوئے جانا چاہیے. جانے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہت نہیں، ضرور جائے لیکن ادھر بھی دوسری طرف بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. الحمدللہ جزاک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا فرما دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے. جگہ جگہ پر فرمائے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ کی طرف واپس ہونا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اللہ تعالیٰ کی طرف سارے امور کو واپس ہونا ہے. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. اور پھر ہم تم کو دوبارہ اس میں واپس کر دیں گے. واپس کر دیں گے. جب انسان مر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، اب زمین کے اندر واپس ہو رہا ہے. ہر ایک کو واپس ہونا ہے. چاہے اس کو دفن کیا جائے تو بھی زمین کے اندر جائے گا وہ. اس کو اگر کسی شیر، چیتے، بھیڑیے نے کھا لیا یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ کہ کسی کو خدا نخواستہ کسی اژدہے نے نگل لیا، یا اس کو اگر جلا دیا گیا ہے جس مذہب کے مطابق، عقیدے کے مطابق جو عمل ہوتا ہے، لیکن ہوگا یہ کہ وہ زمین کے اندر ہی جانا پڑے گا ایک مرتبہ.
اس لیے کہ چیتے بھیڑیے نے اگر کھا لیا تو وہ بھی تو مرے گا ایک دن، اس کو جانا ہی جانا ہے، زمین کا ایک حصہ بننا ہے۔ کسی کو جلا دیا اگر گیا، راکھ بن گئی تو پھر وہ زمین کے اندر ہو جانے والی ہے۔ اسی طریقے سمندر کے اندر بہا دیا گیا تو بھی وہ زمین کے اندر کبھی نہ کبھی جانا ہے۔ ہر ایک کو قیامت آنے سے پہلے زمین کے اندر جانا ہے۔ اب یہ دو کام ہو گئے، پیدا تو کر لیا گیا زمین سے، منہا خلقناکم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین سے بنایا، پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد ان کی یہ ساری نسلیں ہیں قیامت تک کے آنے والی اولاد۔ اب جب مرے گا اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ اب جب قیامت کا روز ہوگا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اب اس کے بعد ہم زمین سے تم کو نکال لیں گے۔ سب کو نکلنا پڑے گا، چھپ کے اندر نہیں بیٹھے گا کوئی، انہیں چھپ گیا انہیں چھپ گیا، کھڑک مرغی کھڑاڑے کے اندر بیٹھی رہتی، پتہ نہیں چلتا، ہاتھ ڈالو ادھر، ہاتھ ڈال رہے ادھر مل رہی نہیں، بعد میں پتہ چل نہیں ادھر نہیں ادھر ہے، اب ہانس نکال کے اس کو پھینکتے باہر، پھر دن 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 کرتے پھر بھاگ کے آ جاتی، پھر پھینکتے پھر بھاگ کے آ جاتی۔ ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ تو زمین کے اندر کوئی رہ گئے، بھیمن کی جو پھلی لگائی جاتی ہے، کھیتی باڑی والے لوگوں کو اچھے طرح معلوم ہے، اوپر کے پھلیاں بہت سارے نکل جاتے ہیں، بعد میں ناگر بکھر چلا کے بعد میں پھر نیچے سے اور نکالا جاتا ہے۔ جو لوگ کھیتی باڑی والے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، سبھی لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، دوبارہ نکالا جاتا، اندر رہ گئی تھی بہت ساری پھلیاں۔ تو اب جب وہ حکم ہوگا اللہ رب العزت کا، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، ایک ایک نام کے کئی لوگ ایک ہی جگہ سے نکلیں گے، ایک ایک نام کے، شمشیر نام ہے، ایک ہی جگہ سے سینکڑوں شمشیر نکل رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے قلندر لوگ نکل رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے فلاں 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 نکل رہے ہے نہیں ہے؟ تو زمین کے اندر سے یہ لوگ نکلیں گے قیامت کے روز۔ اب وہاں پر حساب کتاب ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علما۔ اے انسان، میں نے تجھے زندگی دیا تھا، بتا تو نے اپنے 70 سال 60 سال 50 سال 86 سال 90 سال تو نے کہاں پر گزارے؟ زندگی کے اتنے حصے کو چھوڑ دیا جائے گا بالغ ہونے سے پہلے کا جو حصہ ہے۔ بالغ ہونے تک کوئی بھی مرد یا عورت شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہو گیا یا وہ بچی بالغ ہو گئی، اب نماز پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو ادھر کا فرشتہ طے ہے لکھنے کے اوپر، نماز نہیں پڑھی گئی۔ کسی کو گالی دے دیا خدا نخواستہ، یہ فرشتہ لکھ لے گا۔ کسی کی غیبت کی گئی، اب بالغ ہونے کے بعد ادھر والا فرشتہ لکھے گا۔ تہجد پڑھی گئی، ادھر والا فرشتہ لکھے گا۔ سبحان اللہ کہا گیا، ادھر والا فرشتہ لکھے گا۔ زکوٰۃ صدقہ خیرات دی گئی، حج کیا گیا، یہ فرشتہ لکھ دے گا۔ اب بالغ جیسے ہو جائیں گے، اب اس کے بعد وہ دو فرشتے ساتھ میں ہو جاتے ہیں، یہاں بھی دو فرشتے، اور قبر میں مرنے کے بعد بھی آنے کے بعد جو سوال کریں گے، من ربک وما دینک وما تقول لہذا الرجل، بتاؤ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، اور تم اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اب یہ 3 سوالات قبر کے اندر ہوں گے۔ اب قیامت کا روز جب واقع ہوگا، اب وہاں پر انسان سے پوچھا جائے گا، عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ تمہیں ہم نے اتنی لمبی زندگی دی تھی، تم نے کہاں گزاری؟ اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، اطاعت میں، حلال اور جائز کمائی کمانے میں، اور اسی طریقے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں، یا خدا نخواستہ معصیت اور گناہوں کے اندر؟ جوانی دی تھی، طاقت اور قوت دی گئی تھی، اس کا استعمال صحیح کیا گیا یا غلط استعمال کیا گیا؟ یہ بھی سوال کیا جائے گا وہاں پر۔ ہم نے مال تم کو دیا تھا، یہ تمہارے پاس جو مال تھا وہ کہاں سے لایا گیا، اور دوسرا سوال کہاں پر خرچ کیا گیا، اور تم کو جتنی باتیں شریعت کی دین کی احکامات کی معلوم تھی اس پر کتنا تم نے عمل کیا؟ یہ سوالات آخرت میں وہاں پر ہوں گے۔ سورہ قیامہ کی آیت کریمہ ہے 29 پارے کی، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے
کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، چونکہ اس کے لیے جنت تیار ہے، اس کے لیے حوریں تیار ہے، اس کے لیے آخرت میں صرف دل میں خیال آنے کے بعد وہ نعمتیں سامنے آنے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تمہارے لیے آخرت میں جنت میں وہ ساری نعمتیں ہیں جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی، ٹھنڈک ہوگی۔ تیسری خوشخبری وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، چاہے سفر اے سی کا ہو، شتابدی ایکسپریس سے جا رہے ہوں، راجدھانی سے جا رہے ہوں، یا اسی طریقے سے کشمیر سے کنیا کماری تک جانے والی شاندار ایکسپریس سے جا رہے ہوں، لیکن اپنا اسٹیشن آنے سے پہلے اپنا سوٹ کیس بریف کیس سامان لے کر انسان کو تیار ہو جانا پڑتا ہے۔ کتنے ہی شاندار فنکشن ہال میں کھانا کھا رہے ہوں، گھوم گھوم کر کھا رہے ہوں، بیلوں کی طرح جانوروں کی طرح گھوم گھوم کر کھا رہے ہوں، چونکہ جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تب سدھرتی، کہاں خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا۔ نیچے بیٹھ کے کھانے کو جی چاہتا نہیں ہے، کرسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھانے میں مزہ آتا نہیں ہے، اب کیا کرنا، یہاں رکھ دیا تھوڑا، وہاں رکھ دیا تھوڑا، وہاں رکھ دیا تھوڑا، اب اس کے بعد یہاں گھومتے چلتے چلتے ایک روٹی لے لی، وہاں کھا لیے، وہاں چکن ٹکا لے لیے، وہاں کھا لیے، ادھر میٹھے میں 2 چمچے مار لیے، وہاں کھا لیے، ادھر یہ کھا لیے۔ ارے انسان ہے کیا، گھوڑے ہیں، جانور ہیں تو بھی کیا آخر، کیا چیز ہے آخر یہ؟ اللہ نے رزق دیا اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ کھانا یعنی ایسے کھاؤ جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ اب معذوری ہے، مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کرسی اور ٹیبل پر بیٹھ کے خالی گنجائش ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں انا آکل کما یاکل العبد، میں ویسا کھاتا ہوں جیسا کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھاتا ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ زندگی گزارنے کا ہم کو طریقہ عطا فرمایا ہے، اور ہر زمانے میں ہر دور میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام کو ایک شریعت دی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ یہ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں سب کا دین تو ایک ہی ہے، دین اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کا دین ایک، لیکن زندگی گزارنے کے طریقے الگ 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 اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لیکن یہ جب آپ تشریف دنیا میں لا چکے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتلا دیا کہ قیامت تک کے لوگ آنے والوں کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ ہم نے بتلا دیا تھا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت رکھتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اختیار تھا یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا کفر سے لوگ واقف ہی نہیں ہوتے؟ شیطان کو پیدا ہی نہیں کیا جاتا، نفس کو انسان کے ساتھ لگایا ہی نہیں جاتا، برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہی نہیں فرماتے، اب کیا ہوتا؟ سارے لوگ تہجد گزار، سب اوابین پڑھنے والے، سب چاشت پڑھنے والے، اور سب اللہ 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 کرنے والے۔ لیکن اللہ رب العزت نہیں چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ یا کوئی انسان جبراً اور زبردستی مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے عبادات اور بندگی کو کوئی غرض ضرورت نہیں ہے۔ بندگی اگر کریں گے، عبادت کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، فائدہ ہمارا اپنا ہوگا، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔
نافرمانی اور معصیت اگر کی جائے گی تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کیا بگڑنے والا ہے؟ رتبہ بڑا اسلام کا، حامی ہے خدا اسلام کا، رتبہ بڑا اسلام کا، حامی ہے خدا اسلام کا۔ جب تک کہ جسم میں جان رہے حق کر ادا اسلام کا، کوئی اگر پھر جائے گا کیا بگڑے گا اسلام کا؟ اگر کوئی پھر جاتا ہے، کوئی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی نافرمان ہو جاتا ہے، کوئی خلاف شریعت کام اگر کرتا ہے تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اسلام کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اس کے اندر انسان کا خود کا بگڑنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی ہے۔ اب جو ہم کہتے ہیں بھئی تحفظ شریعت، تحفظ شریعت، تحفظ دین، تحفظ شریعت، ابھی جلسہ ہوا نا پچھلے دنوں گزشتہ ہفتے کو، شریعت کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، دین کی حفاظت۔ تو اس کی حفاظت کیا چیز ہے؟ شریعت آخر ہے کہاں؟ زندگی گزارنے کے اسلامی طریقے کا نام ہی شریعت ہے۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کی حفاظت یہ ہے اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ جیسے ہم جب دکان بند کرتے ہیں تو اس کی حفاظت نوکر سے زیادہ مالک کو ہوتی ہے۔ نوکر کا کیا ہے؟ آئے صبح میں، گئے شام میں، اپنی ڈیوٹی بجا لائے، جو کرنا کیا حکم دیا کرے، شام میں چلے گئے۔ دکان میں چوری ہو، ڈاکہ پڑو، خدا نہ خواستہ کچھ، اس کو کیا کرنے کا ہے؟ ہاں لیکن جس کی دکان ہوتی ضرور ہے، ملازم ہوتا، ٹھیک ہے تم جاؤ 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 جاؤ۔ اب اس کے بعد کیا تھا؟ خفل لگاتا، یہ خفل لگایا، وہ لگایا، وہ لگایا، اس کو کھینچ کھینچ کے دیکھتا، اور عام زبان میں جھٹ کے دیکھتا اس کو، کرتا کیا نہیں کرتا؟ ایک مرتبہ کھینچا، دوسری مرتبہ کھینچا، تیسری مرتبہ ہاں لگ گیا، اب اس کو اطمینان ہو جاتا، یہ خفل وہ خفل، وہ خفل وہ خفل۔ جب تک کہ وہ کھینچ کھینچ کر نہیں دیکھے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ تحفظ دکان نہیں تو اور کیا ہے؟ تحفظ دکان ہے نا۔ تحفظ صحت، انسان جن چیزوں کو کھانا چاہیے وہ کھاتا ہے، جو چیزیں نقصان دہ ان سے پرہیز کرتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تحفظ صحت کہا جاتا ہے۔ تو تحفظ دین، تحفظ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا حکم دیا گیا اس پر عمل کر لیا جائے، خود بخود وہ تحفظ ہو جاتا ہے اس کا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر ایک لشکر گیا صحابہ کرام کا، اور جو اس کے امیر تھے اور جو اس کے سالار تھے کھانا کھا رہے بیٹھے ہیں، عربی اور عجمی سارے لوگ ہیں۔ اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، فوری طور پہ دسترخوان سے اس کو اٹھاتے کھا لیتے ہیں۔ بازو کس نے کہہ دیا اور یہ کہا کہ یہاں پر عجمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانے کو اس کو نادیدہ پن سمجھتے ہیں اور مایوس سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فوراً یہ کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، انہوں نے کہا کیا میں اللہ کے محبوب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ بے وقوفوں کی وجہ سے کہا، مطلب یہ کہ مجھے جو حکم ہے اس پر عمل کرنا میری اپنی ذمہ داری ہے۔ بس بات یہیں پر ختم کی جاتی ہے۔ تحفظ شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے خود اس پر عمل کرنا، خود بخود شریعت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔